کہ لوسر کی سرزمین پر ایک ایسا پاکستان کا بیٹا، میری مراد ہے صدارتی ایوارڈ یافتہ تمغہ خدمت چودھری پرویز اقبال لوسر سے۔ میں ایک چیز پہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دشمن بھی مجھے دشمن مانتا ہے، اور میرا ایک ہی دشمن ہے، وہ ہندوستان ہے، انڈیا ہے، بھارت ہے۔ ادارہ یا فیڈریشن بنائے جو صرف پاکستان اور پاکستانیت کی نمائندگی کرے، تو تب ہم نے یہ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ جو ہے، پریزیڈنٹ مشرف کے میں بہت کلوز تھا، ویری کلوز، اور آئی لو پریزیڈنٹ مشرف ٹل ٹوڈے۔ قوم میں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ادارے اور اپنے ملک کے خلاف سیسا پلائی دوار بن جائے۔ ہر سیاسی جماعت نے اپنے اپنے ٹائم پہ فوج پاکستان کو گالیاں دی ہیں، اداروں کو گالیاں دی ہیں، فائدے بھی لیے ہیں، لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ وقت ختم ہونا چاہتا ہے۔ ابھی یہ پاکستانی قوم اور فوج جو عوام ہے نا، پاکستانی فوج ان کی ریڈ لائن ہے اور پاکستان ان کا ریڈ بیریئر ہے۔ نوجوانوں کو ایک میں میسج دیتا ہوں کہ بچے، اگر گھر کے باپ کے خلاف پراپوگنڈا شروع ہو جائے، گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے نا، جب باپ کے خلاف پراپوگنڈا شروع ہو جائے تو آپ کو ہمت کرنی چاہیے، جرأت کرنی چاہیے۔ یہ 2005-06 میں پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں میں نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ یہ 5th جنریشن وار جو ہے نا، اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اپنی قوم تیار کرنی ہے، اپنے بچے تیار کرنے ہیں، اور ہماری فوج ہمارا فخر ہے۔ فخر اس لیے ہے، وہ کرنل شیر علی ہو، ابھی نندن کو تارنا ہو، کلبھوشن کو پکڑنا ہو، یا یہ چونڈا پہ کل آج ہم جا رہے ہیں، چونڈا میں پروگرام ہے، چونڈا میں جب انڈین فوج نے کہا تھا کہ ناشتہ جم خانہ لاہور میں کریں گے، تو آپ کی فوج ہے، میری فوج ہے، ہماری فوج ہے جنہوں نے ان کو روکا۔ اور اکثر میں یہ کہتا ہوں، مرشد ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہم اپنے سپہ سالار کے ساتھ سیسا پلائی دوار بنے ہیں دشمن کے لیے، اور بنتے رہیں گے۔ یہ یا رسول اللہ کا ملک ہے، 27 رمضان کو بننے والا ملک، جو یہ کہتا ہے یہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، وہ اہم ہوں کی جنت میں رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ یہ اپنی فلائٹ پکڑ جائے گا۔ آج میں موجود ہوں گاؤں لوسر میں۔ لوسر کو ناظرین ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ لوسر کی سرزمین پر ایک ایسا پاکستان کا بیٹا جو کمانے تو رزق گیا تھا بیرون ملک، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ان کے دل میں ایسا اپنے پاکستان کا درد ڈالا کہ آج یہ لوسر گاؤں نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پورے یورپ اور پوری دنیا کی پہچان بن چکا ہے۔ میری مراد ہے صدارتی ایوارڈ یافتہ تمغہ خدمت چودھری پرویز اقبال لوسر سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ پاک یورپ فرینڈشپ فیڈریشن یہ ہے کیا چیز، اور اس کا خیال آپ کو کیوں آیا بنانے کا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ یہ خیال ایسے آیا کہ یورپ میں پاکستان کی سیاسی اور مذہبی اور علاقائی تنظیمیں، جماعتیں تو اتنی تھی جن میں پاکستان نظر نہیں آتا تھا، اور ہمارا دشمن انڈیا جو ہمہ وقت اس بات پہ لگا ہوا تھا کہ پاکستانیوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے، حالانکہ اس میں ان کم بختوں کا کوئی کردار نہیں ہے، ہم خود ہی ڈیوائیڈ تھے۔ لیکن میں نے ایک سوچی کہ ہم کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بنائیں کہ یورپ میں ہم پاکستان کا کیس لڑ سکیں، پاکستانیت کا کیس لڑ سکیں، کشمیر کا کیس لڑ سکیں، اور انڈیا کی جو مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان کو دنیا کے سامنے ہم دکھا سکیں۔ اور EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جو ہے، اس کا ہم نے آغاز کیا، اور اس دور میں ہمارے امبیسڈر ہوتے تھے جلیل عباس جیلانی صاحب، بیٹھ کر ایک ان کے ساتھ صلاح مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایسا ایک ادارہ یا فیڈریشن بنائیں جو صرف پاکستان اور پاکستانیت کی نمائندگی کرے، تو تب ہم نے یہ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ جو ہے، اور ابھی یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں، اوورسیز پاکستانی تو بڑے اس سے واقف ہیں، اور ابھی آپ کا جو یہ چینل ہے نیوز الرٹ، ان کو لوگ سنتے ہیں۔ ہم نے اس کو یورپ کے 17 ملکوں میں ایکٹیو اور افیکٹو کیا۔ انڈیا، میں ایک چیز پہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دشمن بھی مجھے دشمن مانتا ہے،
اور میرا ایک ہی دشمن ہے, وہ ہندوستان ہے, انڈیا ہے, بھارت ہے. انہوں نے میرے خلاف پراپوگنڈے کیے یورپین پارلیمنٹ میں, سنڈے گارڈین, نیو دلی ٹائم میں آرٹیکل لکھے. اور ابھی آپ کے ساتھ میں گیا اپنے ہیرو کے پاس. میرا والد میرا ہیرو ہے تھا, جس محنت سے اس نے مجھے پالا ہل چلا کے, لیکن ایک سبق اس نے مجھے دیا, وہ غیرت کا ہے, وہ دیانتداری کا ہے. اور ہمیشہ اس گاؤں میں جب آتا ہوں نا, تو یہ گاؤں مجھے دنیا کی ایک علیحدہ چیز نظر آتا ہے, کیونکہ میں اس گاؤں میں پیدا ہوا. اس گاؤں کے یہ جو لوگ کچھ اندر ہیں جو باہر روڈ پہ ملے, یہ میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, یہ میرا فخر ہے. اور ہمیشہ وہ انسان جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو بھول جاتا ہے, وہ نہ تو کبھی کامیاب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کہیں نام ہوتا ہے. نام ہے کام کا, اور کام جو ہے اگر آپ کی کاز پاکستان ہے, پاکستانیت ہے. ابھی اس کے بعد آگے میں آپ کو تھوڑا لے کے چلتا ہوں. ابھی جتنا پاکستان کے اوپر میں کبھی کہا کرتا تھا پریزیڈنٹ مشرف کے میں بہت کلوز تھا, ویری کلوز, اور آئی لو پریزیڈنٹ مشرف ٹل ٹوڈے. اس نے پاکستان, لیکن اس کے دور میں بھی جتنے حالات خراب نہیں تھے جتنے موجودہ ابھی خراب ہیں. اور ابھی پاکستانیوں کو جو قوم ہے نا, قوم میں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ادارے اور اپنے ملک کے خلاف سیسا پلائی دوار بن جائے, نہ کہ دشمن کے ہتھیار بنے. ابھی میں نے آنے سے پہلے یورپ میں پاکستان زندہ آباد, فوج پاکستان زندہ آباد ریلیاں نکالی, کانفرنسیں کی, تو مجھے اکثر لوگوں نے کہا چوئی صاحب اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں ضرورت اس لیے پڑ گئی, یہ جو سوشل میڈیا لوگ دیکھتے ہیں, یہ 2005-06 میں پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں میں نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ یہ 5th جنریشن وار جو ہے نا, اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اپنی قوم تیار کرنی ہے, اپنے بچے تیار کرنے ہیں, کیونکہ یہ وہ سمارٹ فون کے اوپر جنگ لڑی جا رہی ہے. ابھی یہ B-52 یا وہ F-16 کا دور گیا ہے. ابھی یہ جنگیں جو ہیں, ابھی انڈیا جو ہے, یہ جو پاکستان فوج کے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے یا پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے, وہ ابھی ہتھیار استعمال نہیں کر رہے. ابھی وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے. ابھی وہ ہمارے لوگوں کو, نادان لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی یہ مجھے بتائیں, جو فوج یا رسول اللہ کی فوج ہے, جو اس ملک کی محافظ فوج ہے, اور انہوں نے اپنی قوم کو آج تک مایوس نہیں کیا, ابھی وہ قوم اپنی فوج کے خلاف نہیں ہو سکتی. صرف یہ پراپوگنڈا کو توڑنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں, بلکہ یہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کر, کہ یہ ابھی میں نے یورپ کے 6 ملکوں میں 8 ریلیاں اور کانفرنسز کی ہیں. اور ایک جرمن وہ رائٹر ہے, وہ لکھتا ہے کہ ایک بات کو 17 ٹائم اگر بندے کے کان میں کہا جائے تو اس کو سچ سمجھتا ہے, بیانیہ بن جاتا ہے. ابھی میری 6 ملکوں میں 8 ریلیاں ہوئی ہیں. انشاءاللہ ابھی میں جب واپس جاؤں گا, ابھی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اوورسیز پاکستانیوں پہ فخر ہے. ابھی میں کل وہ کہاں گجرانوالا کے گاؤں میں گیا تھا, راجپوت رانے ہوتے ہیں اسپین میں, میرے دوست ہیں, انہوں نے وہاں پر پاکستان زندہ باد, فوج پاکستان زندہ باد پروگرام کر دیا. ابھی 3 دن پہلے یہ سامنے ہمارے گاؤں ہے فتح پور, وہاں پر وہ کیسر بشیر کنگ اور الیاس, وہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں, انہوں نے ایک جمع غفیر جمع کر کے یہ ابھی یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں نا, ہم یہاں بسنے والے غیور پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں, ہم جو دیار غیر میں رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی, ہمارے اوپر یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج اور ملک کے خلاف ہیں, ہم ابھی وہاں بھی یہ ثابت کریں گے اور یہاں بھی ثابت کریں گے. رہتے تو ہم وہاں ہیں, دل ہمارے پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور ہماری فوج ہمارا فخر ہے. فخر اس لیے ہے, وہ کرنل شیر علی ہو, ابھی نندن کو تارنا ہو, کلبھوشن کو پکڑنا ہو, یا یہ چونڈا پہ کل آج ہم جا رہے ہیں, چونڈا میں پروگرام ہے. چونڈا میں جب انڈین فوج نے کہا تھا کہ ناشتہ جم خانہ لاہور میں کریں گے, تو آپ کی فوج ہے, میری فوج ہے, ہماری فوج ہے جنہوں نے ان کو روکا. اور یہ آج یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں 25 کروڑ کو. اوورسیز تو جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں, یہ جو ایک پراپوگنڈا ہو رہا ہے یہ اپنی فوج سپہ سالار کے خلاف ہے, بالکل نہیں. ہم اپنے سپہ سالار کے ساتھ سیسا پلائی دوار بنے ہیں دشمن کے لیے, اور بنتے رہیں گے. اکثر یہ میں کہا کرتا ہوں, اگر کوئی جرنیل غلط ہے تو اس کی فوج اس کو سزا دے گی. فوج کا احتساب کا بیرو بڑا سخت ہے,
اور وہ پکڑتے ہیں, سزا دیتے ہیں, لیکن ہم ٹھیکیدار نہ بنے. ہم سیاستدان, بیوروکریٹ, میڈیا اور یہ لا انفورسز یہ ستون ہیں, اور یہ میڈیا کے اوپر کچھ لوگ چند ڈالروں کی خاطر اپنے ملک, اپنی قوم, بلکہ یہ میں کہوں گا اپنی ماں کے خلاف جو یہ شروع کر دیتے ہیں پراپوگنڈا, ان کو ہمیں روکنا ہے. یہ یا رسول اللہ کا ملک ہے, 27 رمضان کو بننے والا ملک. جو یہ کہتا ہے یہ ختم ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, وہ اہم ہوں کی جنت میں رہتا ہے. یہ 1,23,999 نبیوں کے سردار آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب ہے. یہ ملک ان کی خواب ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جو یہ سوچتا ہے انشاءاللہ وہ نہیں رہیں گے, لیکن یہ ملک تا قیامت رہے گا. سر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ڈیفینیٹلی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت زیادہ فوج پاکستان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تم نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ سیاست کریں, اچھی چیز ہے, لیکن سب سے پہلے ان کو کس پلیٹ فارم پہ پورے پاکستان کو, پورے اوورسیز کو اکٹھا ہونا چاہیے؟ اور وطن ماں ہے, جو ماں کا محافظ ہے وہ فوج پاکستان ہے. نوجوانوں کو میں ابھی یہ بھی میں بتاؤں, کیونکہ میرا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں. ہر سیاسی جماعت نے اپنے اپنے ٹائم پہ فوج پاکستان کو گالیاں دی ہیں, اداروں کو گالیاں دی ہیں, فائدے بھی لیے ہیں, لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ وقت ختم ہونا چاہتا ہے. ابھی یہ پاکستانی قوم اور فوج جو عوام ہے نا, پاکستانی فوج ان کی ریڈ لائن ہے اور پاکستان ان کا ریڈ بیریئر ہے. نوجوانوں کو ایک میں میسج دیتا ہوں کہ بچے, اگر گھر کے باپ کے خلاف پراپوگنڈا شروع ہو جائے, گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے نا, جب باپ کے خلاف پراپوگنڈا شروع ہو جائے تو آپ کو ہمت کرنی چاہیے, جرأت کرنی چاہیے. یہ سیاسی لیڈران, یہ سیاسی, وہ پنجابی کہتے ہیں سیاسی پیترے مارتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا جو جب الیکشن میں ووٹ کے لیے جاتے ہیں تو ان کا نعرہ کچھ اور ہوتا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں وہ الیکشن کا نعرہ تھا. آپ نے, ہم نے ایک یہ نئی نسل کو میسج دینا ہے, جہاں رہو سکھ رہو, وستے رہو, لیکن پاکستان اور فوج پاکستان یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں. وطن جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں, فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں, صومالیہ کے لوگوں کو پوچھیں, جن کی وطن جس کی مٹی ذات نہیں ہوتی, وہاں تو نماز بھی نہیں ہوتی. اور آپ کے پاس تو وہ ملک ہے, پوری دنیا میں 2 ملک اسلام مذہب کے نام پہ ملے ہیں, ایک ہے اسرائیل, ایک ہے پاکستان. اور پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے. ابھی اس میں نوجوانوں کو جو رائے راست سے اتارا جا رہا ہے, یہ آپ جیسے لوگ جو ہیں, میڈیا والے, اپنے وی لاگ میں یہ نوجوان جو ہمارے ہیں, اگر کوئی پاکستان کے خلاف یا فوج پاکستان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے, آپ گالی نہ دیں. گالی کلچر ہمارا نہیں ہے, ہم نہیں دیں گے. آپ آگے سے سبز حلالی پرچم لگا دیں, کیونکہ سبز حلالی پرچم میں اکثر کہا کرتا ہوں اٹھانے کے لیے حلال زیادہ ہونا ضروری ہے. یہ کوئی بد دیانت بندہ نہیں اٹھا سکتا. سر ایک بات بتائیے, جب آپ یورپ میں گئے تو یورپ میں تو موسٹلی یہی لوگوں کا خیال ہوتا ہے, صرف جی رزق کمانا ہے, کوٹھیاں بنانی ہے, بنگلے بنانے, اپنی اولاد کو سیٹ کرنا ہے, اس کے بعد ختم, دی اینڈ. آپ کو اس سفر میں کس طرح شوق پیدا ہوا, وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ جو ہے پاکستان کے خلاف یہ معاملہ انڈیا کی طرف سے بھی ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ اس کی روٹس جو ہیں وہ پاکستان کی نوجوان نسل میں بھی تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہیں؟ میں نے جیسے اب پہلے کہا, میں اپنے ہیرو کے پاس گیا. میں اس گاؤں سے جب گیا تو میری جیب میں 39 ڈالر تھے. میرا باپ زمین ہل چلا کے مجھے بڑا کیا. وہاں جا کے پہلے 10 سال تو میں نے محنت مزدوری, آج بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے کہ اس 10 سال کی تو بھی, لیکن پہلے 10 سال میں نے محنت مزدوری کر کے اپنے حالات ٹھیک کیے. پھر 2000 میں نے یورپین پارلیمنٹ جانا شروع کی تھا کشمیر کے اوپر. جب میں نے دیکھا انڈیا, وہاں پر فرینڈ آف انڈیا ہے, انڈیا کے دوست ہیں, تو میں نے اس دن قسم کھائی تھی کہ ابھی بڑی جلدی اسی پارلیمنٹ میں فرینڈ آف پاکستان کے دوست بناؤں گا. 2006 میں چودھری شجاعت صاحب اور مشاہد حسین سید, ان کے ساتھ مل کر میں نے یورپین پارلیمنٹ میں فرینڈ آف پاکستان کا گروپ بنا دیا. اس کے بعد میرا آج بھی, ابھی یہ جو میں ریلیاں نکال رہا ہوں, جو ابھی ہمارے لوگ, ابھی آج آپ کو میں بتاؤں کہ اوورسیز میں ایک گروپ ہے جو آج کل میرے اوپر بڑی گالی گلوچ کر رہا ہے, لیکن ایک بات میں ان کو بتاؤں, میرا قد پاکستان سے بڑا نہیں ہے. گالی گلوچ کر رہے ہو, میں لکھ رہا ہوں سب سے پہلے پاکستان. پہلے تو میں وہ گالی گلوچ دینے والوں کو ہر لحاظ سے سفارتی طور پر بائی ہک اور بائی کروک انشاءاللہ اگست تک
ایک ہی نعرہ ہوگا، پاکستان زندہ باد، فوج پاکستان زندہ باد۔ یہ جو وہاں انہوں نے یہ پاکستان میں یا سوشل میڈیا پہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی فوج کے خلاف ہیں، یہ ایم ہو کی جنت میں رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ 6 ملکوں میں بتا دیا ہم ایک زندہ قوم ہیں، اور یہاں پاکستان میں بھی ہم قوم کو جگا رہے ہیں۔ ابھی جو ہم وہاں ریلیاں کریں گے، اوورسیز پاکستانی غیرت مند سب سے زیادہ اس ضلع سے ہے، سب سے زیادہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، گجراتی یہ ڈیرے دار بھی ہیں، ایسے ہی ہے، اور وطن سے محبت بھی کرتے ہیں۔ چند ایک، اور اکثر میں یہ کہتا ہوں مرشد ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، مرشد ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے۔ مرشد ایک ہی ہے، بس ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، میں آج آپ کو پھر یہ اپنے گاؤں میں یہ بات ایک بتاتا ہوں۔ یہ ملک رمضان اگلے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں بنا تھا، رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ یہ اپنی فلائٹ پکڑ جائے گا۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایسا ویسا تیسا، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، اوورسیز پاکستانیوں کو میں کہتا ہوں کہ کئی بار ابھی یہ میرے لوگ جو کبھی میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ میرے ہیں، یہ اگلے راؤنڈ بورڈ سے واپس آ جائیں گے، لیکن ہمیں ہمارا دشمن ایک ہے، وہ انڈیا ہے، نریندرا مودی ہے۔ نریندرا مودی کی مجھے یاد ہے کہ مجھے اکثر ایک میرے اوپر ویلاگ بھی ہوا تھا، تو جب مجھے یہ صدارتی ایوارڈ ملا تو وہ پاکستانی جس سے بھارت ڈرتا ہے، مجھے یہ فخر ہے کہ میرا دشمن مجھے دشمن مانتا ہے۔ یہ تاریخ میں یہ ہم سے 5 گنا بڑا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر ایک پاکستانی نے ان کو یہاں کھڑا کر دیا، یہ پوری قوم کو اکٹھے ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مل کر، یہ کبھی وہ خواب میں بھی نہ سوچ سکے۔ ابھی وہ جو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ ایم ہو کی جنت میں رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پاکستان تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ مختصر پیغام آپ کو پورا پاکستان نیوز الرٹ کے توسل سے دیکھ رہا ہے، پوری پاکستانی قوم کو ایک مختصر پیغام۔ بینگ اے پردیسی، بینگ اے اوورسیز پاکستانی، میرا ایک میسج ہے 25 کروڑ غیور عوام کو، خدا کی قسم اس وطن کی قدر کریں۔ یہ وطن آپ کی ماں ہے۔ وہ لوگ جن کے ملک نہیں ہیں، جن کی نیشنلٹیاں نہیں ہیں، وہ یتیم ہیں، اور آپ کو تو اللہ نے 27 رمضان کو بننے والا ملک دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آیا وہ ملک ہے۔ اس کو دشمن کی نظروں سے بچائیں، بلکہ اپنی قوم جو مل کر اپنی فوج کا، اپنے اداروں کا ساتھ دیں۔ میں ایک یورپ میں رہنے والا پاکستانی ہوں، میں ڈیموکریٹ ہوں۔ میری یہ سوچ ہے کہ پاکستان اور فوج پاکستان لازم و مظلوم ہیں۔ آپ نے آج یہ ایک پردیسی کی بات کو سننا ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا لوگ کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اپنی ملک اور فوج کے خلاف ہیں، یہ میں آپ کو حلفاً بات کہتا ہوں، چند ایک بگوڑے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ شور مچا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں رہیں گے۔ یہ ملک تا قیامت رہے گا۔ آپ اس کی حفاظت کریں، اور پاکستان زندہ باد، تا قیامت زندہ باد ہے، اس کا خیال رکھیں، اور سبز حلالی پرچم کو چوما کریں، کیونکہ یہ آپ کے ماتھے کا جمر ہے۔ السلام علیکم۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری پرویز اقبال لوثر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا کہ پورے یورپ میں جا کے انہوں نے پاکستان کی بات کی، افواج پاکستان کی بات کی۔ لوگ پاکستان میں آتے ہیں تو بالکل اپنی چھٹیاں گزارنے آتے ہیں، اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن کئی سال سے ہم ان کو بغور دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کا اوڑنا بچھوڑنا پاکستان میں ہو یا یورپ کے کسی کنٹری میں ہو، صرف اور صرف پاکستان کی بات کرنا ہے، افواج پاکستان کی بات کرنا ہے۔ تو بالکل ایسے لوگ جو ہیں یہ پاکستان کا پازیٹیو فیس ہے، اور بالکل پاکستانی ہم سب کو ان پر فخر ہے۔ تو یہ تھی آج کی ایک سٹوری۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات۔